ڈاکٹر عابد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی 99 نام جو اکثر قرآن کریم کی دوسری سائڈ پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں بھی ایسے ہی ان کا ورد کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں؟ یہ جو نبی علیہ السلام کے 99 نام لوگ لکھتے ہیں ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جن کا ثبوت ہے، باقی کچھ لوگوں نے جیسے یاسین طہ وغیرہ شامل کر لیے۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی آدمی یاسین نام نہ رکھے نہ طہ وغیرہ رکھے، یہ کوئی نام نہیں، یہ تو صورتوں کے نام ہیں، تو صورتیں ان کے آغاز میں نا اوپر ہیڈنگ ہے، جیسے لیسن شروع ہوتا ہے سب کے اوپر ہیڈنگ لکھ دیا جاتا ہے، یہ پاکستان، یہ فلاں مضمون، یہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے آغاز میں کئی صورتوں کے اور طرح نام رکھے، کئی کے ان حرفوں سے رکھ لیے، اور عرب ان چیزوں سے عادی تھے، اپنے جھنڈوں کے نام، پہاڑوں کے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کا نام کو کاف ہے، کاف ہی ہے صرف، اور کوئی معنی نہیں، کاف پہاڑ۔ نون کہتے تھے مچھلی کو، اسی لیے سورہ نون شروع ہوتی، نون ہے، اور اس کی سابیہ حضرت یونس علیہ السلام کا آتا مچھلی والا، تو اسی لیے کسی نے سوال نہیں کیا، نہ مومن نے نہ کافر نے کی، یہ کیا صورتوں کی شروع۔ اب ہم بعد میں پریشان ہو گئے کہ کیا ہے، یہ راز ہے اللہ رسول کا، راز کوئی نہیں، یہ کہو کہ پڑھ دو ساتھ، یہ سورت الف لام میم ہے، آگے بات شروع کرو۔ تو اس لیے یہ بہت سے نام تو خواہ مخواہ نام بنائیے، آپ کے نام کوئی نہیں، باقی جو کچھ صفات اچھی ہے کوئی بات نہیں، مگر ورد کرنے کے لیے اللہ کے نام ورد کرنا نا، صرف اللہ کے ناموں کرنا، وہ حدیث پاک میں آئے تو وہ گنے گئے ہیں کہ یہ نام ہے اللہ پاک۔ مولانا صاحب اسی طرح اسی مسئلے سے ریلیٹڈ یہ بھی کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام اکٹھے کیے ہیں، ضعیف صحیح سب احادیث کو نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی شانیں تو بے شمار، اگر کوئی کرتا ہے اچھے ایسے اوصاف کی وجہ کرتا ہے، مگر یہ نہ کہے کہ یہ دین میں آیا، کچھ چیزیں ان میں بے ثبوت بھی ہے جی، باقی اوصاف ایسے اگر جمع کیے ہیں تو کچھ بات دیکھیں نا، جو اللہ نے جیسے رمضان کی بات کی، قرآن کے معنی نام ہی جو اپنے نبیوں کے رکھے ہیں، اس پر بھی کبھی لیکچر دینا کہ نام ہی رکھوایا اللہ نے، ماں باپ کے دل میں بات ایسی ڈالی کہ جو اس پر گزرنا تھا سب آ گیا، اس کی پوری تاریخ، جیسے نگینے میں ہوتا نا شہر، جو اس نبی پر ہونا تھا وہ سب اس میں آ گیا۔ اگر آپ موسیٰ پڑھیں، موسیٰ کیا پانی سے نکالا گیا، اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہائے گئے، دریا میں گئے، فرعون کے مرم، وہی نام ہو گیا کہ پانی میں سے نکالا گیا۔ وہ ساری کہانی ان کی فرعونی، ان کے ظلم، ان کا بچوں کو بہانا، اللہ حکم۔ یوسف علیہ السلام نام رکھا گیا، آپ دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں ان کی سب سے پیاری بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں، بڑی محبت سی، جیسے حضور کو حضرت عائشہ رضی، مگر اس سے اولاد نہ ہوئی، باقی بیویوں سے بیٹے ہوئے، اس سے نہیں اولاد، بہت آخر میں جا کرنا، وہ بھی بیچاری غمگین کہ آپ نبی خدا کے دعا کریں، تو یہ آخر عمر میں بڑھاپے میں پھر اللہ نے نا یوسف دی۔ اب یوسف جیسے قرآن میں فضل ہے نا کہ اللہ کی مہربانی ہے، یوسف اس زبان میں فضل ہی ہے کہ اللہ کا فضل ہوا، ورنہ امید تو کوئی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ کا نام جو ہے نا تجویز کیا اللہ پاک نے، باقی تو سب صفات ہیں نا، خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، نام تو محمد ہی ہے، نزل علی محمد قرآن کہتا ہے، محمد پر اتارا گیا تھا۔ اب محمد ایک تو محمود ہے، محمود تعریف کیا گیا، آپ نے کسی کی تھوڑی سی تعریف کرنی، یہ بڑا اچھا نام ہے، محمود تو ہو گیا، اور حمید جو ہے جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، مگر محمد اس سے بھی آگے مبالغہ باب تفیر اللہ محمد مرت نبالا کہ لگاتار اس کی تعریف ہوتی رہے، سلسلہ کہیں ختم نہیں، ایسا ہی قیامت تک جتنی مدار ثنا ہوئی کوئی امت کسی نے اپنے نبی کی نہیں، بلکہ انہوں نے الزام لگایا کہ موسیٰ جو ایسا تھا، سب نبیوں کے آپ ہی ان امتوں نے مٹی پلید کی ہے، بائبل بڑی ہے، قرآن نے حضور کی شان بیان کی، ہم امت بھی جو ہیں ہر وقت حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نام بھی پیغمبروں کے جو تجویز کیے نا وہی باکمال